يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 124۔ 122 ہے بلکہ۔ کذبت عاد المرسلین، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے۔ وہی انداز اس صورت کا ایک جو ہے نا وہ منفرد اور بڑا یونیک انداز ہے قرآن کی آیات کا۔ کذبت جھٹلایا، عاد المرسلین قوم عاد نے اپنے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، ہود نے جو ان کی قوم میں سے تھے، الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلندی کے مقام پہ یہ جو عبث بے فائدہ عمارتیں بناتے ہو؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اونچے اونچے مقامات کے اوپر ایسی ایسی عمارتیں بناتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، صرف اپنی نمود اور نمائش کے لیے۔ تو عاد علیہ السلام کہنے لگے ان عمارتوں کا تمہیں کیا فائدہ جو تم اونچے اونچے مقامات کے اوپر اپنی صرف دکھاوے کے لیے یہ عمارتیں بناتے ہو، اور ایک دوسرے سے تمہاری بلڈنگز کے اندر جو ہے نا تمہاری ان کی جو لگژری ہے اور اس کی جو اٹھان ہے، تم اس کے اندر ایک دوسرے کا تقابل کرتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو یہ مضبوط قلعے، یہ بڑے بڑے نا قلعے بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے فورٹریسز، زبردست آرکیٹیکچرل، لعلکم تخلدون، اس امید کے ساتھ کہ شاید تم ساری زندگی ان قلعوں میں ہی رہو گے، کبھی تم واپس اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سختی کے ساتھ پکڑتے ہو، ظلم کا ارتکاب کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُون، اطاعت کرو میری، وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اطاعت، وَاتَّقُوا الَّذِی، ڈرو اس سے، أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، جس نے تمہاری مدد کی ان وسائل کے ذریعے سے۔ تم جانتے ہو یہ جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ امدکم بانعام، اس اللہ نے تمہاری مدد کی ہے چوپایوں کے ذریعے سے، اور وبنین، بیٹوں کے ذریعے سے۔ وجنات، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں باغات دیے ہیں۔ وعیون، چشمے جو بہہ رہے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں ایک بہت بڑے دردناک عذاب کی بشارت دے رہا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، قوم والے کہنے لگے کہ اے عاد، آپ ہمیں دعوت دیں یا نہ دیں ہمارے لیے برابر ہے، ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، ہم آپ کے سامنے اعلانیہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اپنے نبی کو، فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی عبرت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی قوم سمود، کذبت سمود المرسلین، جھٹلایا سمود والوں نے اپنے رسول کو۔ اذ قال، جب کہا ان سے، لہم اخوہم، ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کسی طرح کی کوئی اجرت درکار نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ تمہیں ان نعمتوں کے اندر چھوڑ دیا جائے گا؟ جن نعمتوں اور آسائشوں کے اندر تم ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ہمیشہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ فی جنات وعیون، ہمیشہ ان باغات اور چشموں کے اندر ہوگے۔ وزروع، یہ جو کھیتیاں ہیں، ونخل، درخت ہیں،
کھجور کے، تلوہا حظیم، جس کے نرم خوشے ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تم بناتے ہو، تراش لیتے ہو پہاڑوں کے اندر گھروں کو، فارہین، بڑے جو ہے نا زبردست انداز کے اندر، یہ پہاڑوں کے اندر جو ہے نا محلات کو تراش لیا کرتے تھے اور اب بڑا اس میں ناز کیا کرتے تھے، تفاخر اور کیا کرتے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، کسی حد سے بڑھ جانے والے کی اطاعت مت کرنا، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو دنیا میں فساد مچاتا ہے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتا، دنیا میں فساد مچاتا ہے، گناہ کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا بلکہ خود بے امنی پیدا کرتا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم والے کہنے لگے اے صالح، ہمیں لگتا ہے آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے ایک بشری تو ہیں، فأتی بآیۃ، لے آئیں کسی آیت کو، کسی نشانی کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، صالح علیہ السلام نے ان کو منہ مانگا، معجزہ دے دیا، آپ پڑھ چکے، ان کے سامنے جو ہے نا پہاڑ کے اندر سے ایک پریگننٹ گابن اونٹنی نکلی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام کہنے لگے قال هذه ناقۃ اللہ، ناقۃ، یہ اونٹنی ہے جو تم مانگ رہے تھے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، لہا شرب، اس کا ایک پینے کا دن متعین ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارا بھی ایک پانی کے پینے کا دن متعین ہے، کیونکہ منہ مانگا معجزہ تھا۔ اب وہ جو پانی اونٹنی تھی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی ان کے اوپر، وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی، تو ایک دن اس کے لیے متعین کیا گیا کہ ایک دن کنویں سے پانی وہ پیے گی اور باقی دوسرے دن یہ استعمال کریں گے، آزمائش تو تھی ان کی طرف سے، انہوں نے اس کو کیا کیا، جو ہے نا قتل کر دیا۔ ولا تمسوها، حکم یہ تھا اس کو مت چھونا، بسو، ان برائی کی نیت کے ساتھ، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، پکڑ لے گا تم ایک بہت بڑے دن کا عذاب، فعقروها، اس کو ہلاک کر دیا گیا، فاصبحوا نادمین، تو بس وہ ہو گئے ندامت اٹھانے والے، فاخذہم العذاب، پکڑا انہیں عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس کے بعد قوم لوط، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط والوں نے بھی جھٹلایا، اس قال، جب کہا ان کو، لہم اخوہم لوط، ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، ڈرو اللہ سے، اس گھٹیا کام کو چھوڑ دو، انی لکم رسول امین، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، میری بات تسلیم کر لو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اتأتون الذکران، تمہاری مت ماری گئی ہے، اتأتون الذکران، کیا تم اپنی شہوت دور کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من العالمین، جہان بھر میں تمہیں کوئی عورت نہیں ملتی، تم مردوں سے جو ہے نا اپنی شہوت کو دور کرتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو، عورتوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے اس مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم انتہائی گھٹیا کام کر رہے ہو اور حد سے بڑے ہوئے ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، وہ خمار کے اندر تھے، پہلے ہم پڑھ کے ہیں نا سورہ ہجر کے اندر، فَوَرَبِّكَ، اے نبی آپ کی قسم، انہم، کیا آیت تھی، انہم لفی سکرتہم یامہون، کہ وہ نشے کے اندر تھے، اس شہوت کا نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ قالوا لئن لم تنتہی، وہ کہنے لگے اس نشے کے اندر، اس سحر کے اندر، اپنے جو ہے نا گناہوں کے اندر مدہوش تھے، کیا کہنے لگے، لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر تم باز نہیں آؤ گے، لتکونن من المخرجین، ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام کہنے لگے، انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس برے عمل سے، گھٹیا عمل سے بیزار ہو چکا ہوں، نفرت کرتا ہوں تمہارے اس گھٹیا عمل سے، بیزار ہو چکا ہوں، تمہارا عمل ہی ایسا گھٹیا ہے، تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے، ایل جی بی ٹی کیو جو ہیں یہ سارے اسی گھٹیا سوچ کا شکار ہیں۔ ربی نجنی، دعا کی اللہ کے حضور، ربی نجنی، اے میرے رب نجات دے مجھے، وہ اہلی، میرے گھر والوں کو،
مما یعملون، جو یہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، مجھے اس سے نجات دے دیجیے۔ فنجیناہ، اللہ نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، مگر الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھیا تھی جو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ان کے اوپر جو بقایا پیچھے لوگ تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بہت بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جاتا تھا اس انجام سے۔ اور سورہ ہود کے اندر بھی آپ دیکھ کر آئے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّمْضُودٍ مُّصَوَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر والے زمین کے حصے کو نیچے کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے سے پوری بستی کو اٹھایا اور پٹخ کے رکھ دیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور دوسری طرف آتا ہے چنگھار بھی، یعنی کہ ان کو چاروں طرف سے عذاب نے گھیر لیا، آسمان کی بلندی پہ سے نیچے پٹخ دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، اور دوسری طرف سے ایک ایسی چنگھار ان کے اوپر آئی کہ یہ اس چنگھار کی تاب نہ لا سکے۔ اللہ نے سب سے زیادہ دردناک عذاب کے اندر ان LGBTQ کمیونٹی والوں کو اللہ نے اس کا بدترین انجام دیا۔ یہ جس سوسائٹی کے اندر ایسے گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ ایسی وبائیں وہاں سے پھوٹتی ہیں جہاں جو حدیث کے اندر آتا ہے، جیسی وبائیں تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ ہر روز ایک نئی طرح کا کینسر ایجاد ہو رہا ہے، ہر جتنے باڈی پارٹس ہیں اتنے طرح کے کینسرز ہیں۔ یہ گناہ جن سوسائٹیوں میں ایسے خاص طور پہ گناہ عام ہونا شروع ہوتے ہیں، پروموٹ کیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ امت مسلمہ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کے عذاب جو پہلی قوموں پہ تھے وہ مسلط نہیں ہوں گے، لیکن اس کا وبال مختلف عذابوں کی شکلوں میں آئے گا۔ کذبہ، اس کے بعد آگے آئے اصحاب الایکہ، یہ بھی ایک قوم تھی، مرسلین، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے۔ اذ قال لہم، جب کہا ان سے ان کے بھائی، ان کے جو ہے نا رسول نے، وہ کون رسول تھے؟ شعیب علیہ السلام۔ اصحاب الایکہ یہ مدین والوں کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ الا تتقون، آ گئے، الا تتقون، جن کا آپ پوچھ رہے تھے وہ آ گئے۔ الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ اما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کسی اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اپنے ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ناپ تول کو بالکل جو ہے نا اعتدال کے ساتھ دو، لوگوں کے حقوق کو پورا پورا ادا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں میں ملاوٹ مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری پچھلی نسلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، شعیب تم پہ جو ہے جادو نے اثر کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، ہم تمہیں اپنے سے بڑھ کے کوئی خاص انسان نہیں شمار کرتے، تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ہم اپنے کاروبار تمہاری مرضی سے کریں گے۔ فاسکت علینا کسفا، جو چاہو کر لو، آسمان سے جس عذاب کی بشارت دے رہے ہو ہمارے پہ مسلط کر دو۔ فاسکت علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، میرا رب جانتا ہے جو تم بدعمالیاں کر رہے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو گھیر رکھا ہے اس اللہ نے۔ فکذبوا، جھٹلایا شعیب علیہ السلام کی قوم نے۔ فاخذہم، پکڑا انہیں، عذاب یوم الذلہ، سائبان کے دن کے عذاب سے۔ سائبان کے دن کا عذاب ہوا یہ کہ یہ اصحاب ایکا والوں کے اوپر سب سے پہلے جو ہے نا سخت گرمی کو مسلط کیا گیا، اتنی شدید گرمی تھی، یہ بلک رہے تھے گرمی کے ساتھ، اور دھوپ کے اندر ان کی ساری جو ہے نا زندگی معطل ہو چکی ہوئی تھی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ ایک روز دور سے انہوں نے دیکھا کہ کالا سیاہ بادل آ رہا ہے، یہ بڑی، جب وہ بادل ان کے بستی کے اوپر آئے، بڑے خوش ہو کے باہر
بارش کو انجوائے کرنے کے لیے گئے، گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کہ اب بارش ہمارے پہ برسے گی، تو وہ بادلوں سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یہ بہت بڑا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں عبرت ہے لوگوں تمہارے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، وہ جو تھے وہ تو ایمان نہیں لائے، تم ایمان لے آؤ۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب بہت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وانہ لتنزیل رب العالمین، یہ ساری قومیں گزری اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر آپ کی طرف کون آئے ہیں؟ روح امین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی قلبک، اس کا نزول کہاں پہ ہوا ہے؟ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اب امت محمدیہ کو ڈرا دیں، بلسان عربی مبین۔ کس زبان میں ہے یہ قرآن؟ عربی کے اندر، خالص عربی کے اندر ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا نہیں جانتے اس قرآن کے بارے میں بنی اسرائیل، یہود نصارہ کے علماء؟ کیا ان کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں؟ کیا ان کی کتابوں میں قرآن کا حوالہ نہیں تھا؟ موجود تھا اور آج بھی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، یہ کہتے تھے یہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے، یہ کسی اجمی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ رسول اللہ تو عربی ہے، تو یہ کسی اور زبان میں آتا نا، یعنی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے ایک عرب شخص عربی کے اندر کوئی کتاب لکھ لیں۔ ہاں، ایک عرب شخص کسی اجمی زبان کے اندر لکھتا تو ہم کہتے یہ بڑا کمال کر دیا ہے، اس کو وہ زبان آتی بھی نہیں تھی، اس نے پھر اتنی جو ہے نا وہ کتاب لکھ دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کمال بات کر رہے ہو۔ اگر کسی اور زبان میں نازل ہوتی تو تم کہتے ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا، پھر ماننے سے انکار کر دیتے۔ لیم ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز، آج یہ لیم ایکسکیوزز ہمیں لگ رہے ہیں نا، لیم ایکسکیوزز کیا کوئی بے تکی سی باتیں کر رہے ہیں، بس سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ انکار کے مترادف ہیں۔ اسی طرح کے نا لیم ایکسکیوزز ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اس دین کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، قرآن کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی لیم ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز، اس سے بھی ردی ایکسکیوزز ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے جی؟ کیوں نہیں دین سیکھتے؟ بس ٹائم نہیں ہے جی، بہت مصروف ہے، ٹائم نہیں۔ اچھا، وہ جو سوشل میڈیا پہ آپ 4 گھنٹے روزانہ لگاتے ہیں وہ کس کھاتے کے اندر ہے؟ وہ جب اسکرولنگ کرتے ہیں وہ کس کھاتے کے اندر ہے؟ جی آنا جانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا جی، آپ کے رشتہ دار کی گھر کی جو ہے نا وہ شادی ہو تو آپ دوسرے شہر کے دوسرے ملک بھی چلے جاتے ہیں جی، کیا کریں جی، بس ٹائم نہیں ہے جی، کیا کریں جی، بس یہ اس طرح کے نا بےہودہ بے ڈھنگے ایکسکیوزز دیتے آ رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جیسے ان کے آرگومنٹس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ اسی طرح سے میں اور آپ بھی آج ایسی بے ڈھنگی بے تکی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی جو ہے نا آرگیومنٹ نہیں جو ہم اللہ کے حضور جا کے دے سکیں۔ کیوں نہیں سیکھا تھا قرآن کو؟ کیوں نہیں اس دین کو پڑھا سمجھا عمل کیا؟ ہم بھی بس یہ بے جوڑ بے تکی باتیں کریں گے، اور کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا اگر ہم ایسے دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ فَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ قرآن کسی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر آپ بالفرض یہ قرآن کسی اور زبان میں بھی نازل کر دیتے، آپ کے اوپر قرآن کسی اور زبان میں بھی نازل کر دیا جاتا تو اے نبی یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح سے ہم نے انہیں چلا دیا ہے اس نام ماننے کی روش کے اوپر۔ حقیقت کیا ہے؟ ان کے دل جو ہے مجرم ہے، یہ خود مجرم ہے، اس لیے جرم کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، اے نبی یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ دردناک عذاب جس کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے، جب تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ جب یہ دیکھ لیں گے تو پھر عالم برزخ میں جا کر یہ کہیں گے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک دفعہ واپس لوٹا دے۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر ان کے اوپر موت ایک دم پنجہ گاڑ لے گی، عذاب اللہ کا ایک دم ان کے اوپر برسے گا، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ فیقول هل نحن منظرون، ہمیں کچھ دیر کے لیے
تھوڑی دیر کے لیے مہلت 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 دی جائے. افبعذابنا یستعجلون افبعذابنا یستعجلون، کیا تم اب انکار کر کے، تم اس قرآن کو پیٹھ دکھا کر، کیا تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں؟ کب تک کے لیے؟ ایک مدت تک کے لیے، ابدی نہیں ہے. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر تمہارے پاس وہ آ جائے گا، وہ عذاب موت کی شکل کے اندر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تمہیں تمہارا مال متاع کچھ فائدہ نہیں دے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے جتنی بھی قومیں پہلے بھیجی ان میں کوئی نہ کوئی ان کے رسول آئے جو ان کو ڈرایا کرتے تھے. ذکرا، یہ قرآن کیا ہے اے انسان؟ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے. وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں کہ تمہیں بغیر کسی جرم کے جہنم میں داخل کر دیں. وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہ ہی یہ کتاب شیاطین کے اوپر مسلط کی گئی ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے یہ جو قرآن ہے یہ کسی بشر کے اوپر نہیں، یہ شیاطین نعوذ باللہ جناب رسول اللہ کے پاس لے کر آتے ہیں. یہ شیطان جو ہے نا آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ باتیں سلجھا رہے ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، یہ کوئی شیطان کے اوپر نازل نہیں ہوا یہ قرآن. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ ان کے لیے یہ کلام ان کے اوپر نازل جو ہے نا وہ کیا جا سکتا تھا، نہ وہ اس کی قوت رکھتا ہے کہ شیاطین کے اوپر نازل ہو. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کے سننے سے ہی جو ہے نا وہ ان کو روکا جا چکا ہے، وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ آسمان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کیا باتیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے جو ہے نا ددگار کے نیچے پھینک دیتے تھے شیاطین کو. وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، وہ اس کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لوگو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارنا. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر کرو گے ایسا تو تمہیں بھی عذاب کے اندر جھونک دیا جائے گا. وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ، عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو، اقربین جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ پہلی وحی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اندر واضح طور پہ دعوت کا حکم تھا. پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر دعوت کا ذکر نہیں تھا. دوسری وحی یہ تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ بلکہ نہیں، اس سے پہلے وہ سورہ مزمل مدثر کی آیات تھی. یہاں پہ ان 3 آیات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. تو تمہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیوی کو، اگر بیوی نہیں ہے تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈراؤ، اور ڈراؤ مرنے کے بعد کی زندگی سے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کی اتباع کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. یہ جو ایمان والے آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو مان چکے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دیجیے، ان کی طرف آپ مائل ہو جائیے. فَإِنْ أَسَوْكَ، بفرض محال اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور ان کو کہہ دیجئے فَإِنْ أَسَوْكَ، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل کرو اے نبی، اے ایمان والو، اپنے اللہ کے اوپر جو غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم رات کو جاگ رہے ہوتے ہو. کیا کر رہے ہوتے ہو رات کو جاگ کر؟ عبادت کر رہے ہوتے ہو یا ننگے ناچ دیکھ رہے ہوتے ہو؟ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے نبی آپ کے ہم چلنے پھرنے کو بھی سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں آپ علیہ السلام کو یہ بھی معمول تھا، تہجد کے وقت آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے گھر کے باہر جو نا گشت فرمایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا کون کیا کر رہا ہے.
تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے نبی ہم آپ رات کی تاریکیوں میں جب چل رہے ہوتے ہیں مکہ کی گلیوں میں وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ہم آپ کو تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے صحابہ کے گھروں کے سامنے سے گزر ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا ہے، بہت علم والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ہم تمہیں بتائیں کہ کیا چیز تم کہتے ہو یہ قرآن شیطان کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ او ہم بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں شیطان کے اوپر نازل کی جاتی ہیں، شیطان کے اوپر کیا چیزیں نازل کی جاتی ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اسیم جو ہر گنہگار کے اوپر اور ہر جو ہے نا فاسق فاجر جھوٹے کے اوپر اتاری جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون، وہ شعر و شاعری ہوتی ہے، جو شعر و شاعری یتبعهم الغاوون جس کی پیروی کرتے ہیں فاسق فاجر لوگ۔ شیطان کے اوپر بتاؤں کیا نازل ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو شیطان کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، نہیں، شیطان کے اوپر یہ جو تم گانے بجانے سنتے ہو نا جس میں طرح طرح کے شعر ہوتے ہیں اور پوری جو ہے نا ایک ردم کے ساتھ اور ایک رائم بلڈ کی جاتی ہے، اس کے پورے لیرکس لکھے جاتے ہیں، جو ایئرپورٹس لگا کے بڑے مزے سے تم یوں کر کے گانے سن رہے ہوتے وہ شیاطین کے اوپر نازل ہوتا ہے، قرآن نہیں، وہ شیطان کی چیزیں ہیں جس کو تم بڑے مزے سے سنتے ہو۔ والشعراء اور یہ جو شعراء ہیں جو ایسا بیہودہ کلام لکھتے ہیں، کیسا کیسا فسق اور فجور کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کو خود پتا ہوگا۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون تم نے سنا نہیں ان شعر و اشعار کے ان شاعروں کے اشعار کو نہیں سنا کبھی کہ وہ کیسے مختلف وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہوتے ہیں؟ ایسے اشعار ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی وادی کے اندر بھٹک رہا ہے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا، تم میری محبوبہ ہو، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کلام ہوتا ہے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون ان شعراء کے کلام کو تم نے سنا ہے کہ وہ کیسا بیہودہ کلام کرتے ہیں؟ انہم یقولون ما لا یفعلون وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے۔ الا الذین آمنوا ہاں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال ماشاءاللہ کیسے اچھا ان کے اشعار ہیں۔ الا الذین آمنوا تو شعر اگر اچھا ہو، اچھا اچھا جو ہے نا وہ ٹھیک الفاظ ہوں، اس کے اندر کوئی اچھا دینی میسج ہو تو بہت اچھا ہے، جیسے علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ الا الذین آمنوا انہی کا استثناء ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا اور مدد کی اس کے بعد جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا، وسيعلم الذين ظلموا ان قریب جان لیں گے یہ ظالم ای منقلب ینقلبون کہ یہ کن جگہوں کے اوپر الٹ پلٹ ہو رہے تھے، کن جن گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے۔ یہ خاص آیت جو ہے یہ حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں بھی آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے دفاع کے اندر اشعار کہا کرتے تھے۔ اس ٹائم کا جو میڈیا تھا وہ اشعار تھے، پوئٹری تھی، تو کسی قوم کو اٹھانا ہوتا تو اس کے جو بڑے بڑے اشعار ہوتے تھے، اس کی جو شاعر ہوتے تھے اس کی قوم کے وہ بڑے بڑے شعر بولتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور حسان بن ثابت ان کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے۔ میڈیا فرنٹ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسان بن ثابت کنٹرول کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں آگے جی سورہ نمل۔ سورہ نمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل، نمل کس کو کہتے ہیں؟ یار آپ تو سارے سمجھدار ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو درس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا کچھ تو پہلے ہی آتا ہے آپ لوگوں کو۔ ماشاء اللہ۔ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں جی چیونٹی کو۔ کیوں یہ سورہ چیونٹی کے نام پہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں چیونٹی کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہے کبھی آپ دیکھ لیں گے۔ بڑی دلچسپ واقعات ہیں اس کے اندر، دیکھیں سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت تذکرہ سنا آپ نے، قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے۔ سلمان علیہ السلام کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، ذرا دیکھیں اس صورت کے اندر۔ سورہ نمل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ قرآن کیا ہے؟ روشن کتاب ہے، ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔
وہ کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، بس جو منہ سے دعویٰ کر لیتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، نہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فہم یعمہون، بس وہ کھیل کود کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، ایک دفعہ جی لے، بس یہی زندگی، کھا لے پی لے جی لے، موج مستی، پارٹی کرو، ہینگ آؤٹس کرو، یاشی کرو، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہوگا، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت کے اندر یہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ، اے نبی، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن عطا کیا گیا آپ کو من لدن، اس ذات کی طرف سے، حکیم جو بہت حکمتوں والی ہے، علیم جاننے والی ہے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے گزر کے جانا پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص مقربین میں سے، نبی میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر کوئی ایک ابھی پارہ نہیں گزرا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ علیہ السلام جب کہا موسیٰ سے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِأَهْلِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی بیوی سے، انی آنست نارا، میں لے کر آتا ہوں تمہارے پاس ایک آگ کا شعلہ، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستعلون، شاید کہ میں کوئی راستے کے اوپر ہدایت لے آؤں یا کوئی جو ہے نا وہ جلتا ہوا انگارہ لے کر آؤں، لعلکم تستعلون، تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے کہاں جا رہے تھے، بات ہو چکی، مصر سے، فلسطین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں صحرائے سینا کا یہ واقعہ۔ فلما جاءہا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودیا، ندا دی گئی، انبوری کا من فی النار، بابرکت ہے جو اس آگ کے ارد گرد ہے، ومن حولہا سبحانہ و سبحان اللہ رب العالمین، اور بلند ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اس عصا کو زمین پہ ڈالیے، فلما رآہا تہتز، جب وہ عصا ڈالا تو وہ ہلنے لگا، تہتز کأنہا جان، گویا کہ ایک اژدہا ہو، واللہ مدبرا، جیسے ہی وہ ہلا تو واللہ مدبرا، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے پیٹھ پھیر کے دوڑ لگائی موسیٰ علیہ السلام نے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں قرآن کا یہ اعجاز ہے، وہاں پہ واقعہ پہلے گزرا یہ لیکن ڈفرینٹ انداز کے اندر تھا، یہاں پہ ایک ڈفرینٹ جو ہے نا اینگل کور کیا جا رہا ہے اس سٹوری کا، اس واقعے کا۔ یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، ولم یعقب، ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ لا تخف، ڈرے نہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے رسول ڈرتے نہیں ہیں، یہ سام اور ان چیزوں سے تھوڑی نا ہمارے رسول ڈرتے ہیں، آپ کو نبوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ الا من ظلم، جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا، پھر وہ اپنے اس ظلم کو نیکی سے بدل لے، بعد سوء فانی غفور الرحیم، تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے موسیٰ، ادخل یدک فی جیبک، ڈالیں اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ روشن ہو کر، من غیر سوء، روشنی ہوگی لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فی 9 آیات الی فرعون و قومی، اور یہ 9 احکامات ہیں جو آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کر جائیں۔ وہ 9 احکامات کون سے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم لوگ دے کر آئے 9 احکامات، شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، وہ ساری تفصیل بنی اسرائیل کے اندر گزر چکی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، لیکن جن کی جو قوم تھی وہ فاسق اور فاجر تھی۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر، قالو ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بہا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، واستیقنتھا انفسہم،
وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، اور بڑھ گئے ظلم کے اندر اور بغاوت کے اندر. فانظر کیفا کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام رہا، اللہ تمہیں دکھا چکے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب آگے آ رہے آگے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد، ہم نے دی داؤد کو، وسلیمان اور ان کے بیٹے سلیمان کو علم عطا کیا. یہ علم اللہ کی نعمت ہے. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ دونوں اللہ کے شکر گزار تھے. وہ کہنے لگے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سے ایمان والے بندوں کے اوپر اللہ نے ہمیں فضیلت دی. ووارث سلیمان داؤدا، داؤد کے جانشین بنے سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے. وقالا، اب سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت تھی، ایسی بادشاہت تھی جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی. یہ بادشاہت ایسی تھی. کیسی بادشاہت تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے سارے جو ہے ان کے جو رعایا کے اندر انسان، جنات، جانور، حشرات، سارے ان کے سامنے صف بصف باندھے کھڑے ہوتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں ہر طرح کی زبان سکھا دی گئی ہے. سلمان علیہ السلام پرندوں سے ان کی زبان میں بات کر لیتے تھے، جانوروں سے ان کی زبان میں بات کر لیتے تھے، ہر طرح کے جو ہے نا وہ زبان اور جو ہے نا وہ اللہ نے ان کو سکھا دی تھی. وَأُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ نے ہر چیز عطا کر دی. اِنَّ هَذَا، یہ کس کا کمال ہے؟ ہمارا کمال ہے؟ نہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اس اللہ کا فضل ہے میرے اوپر. سلمان علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. یہ کس کا فضل ہے؟ ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا؟ نہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا واضح فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا جو ہے نا میرے پہ احسان کیا، اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دے دی. اب آگے وحشر سلیمان، وحشر لی سلیمان جنودہ، پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنودہ، تمام لشکر، کس میں سے؟ من الجن، جنات میں سے. سارے سلیمان علیہ السلام جب آتے اپنی مسند کے اوپر تو سامنے مخلوقات میں کون کون ہوتے؟ من الجن، جنات ہوتے جو صف پر صف باندھے کھڑے ہوئے ہوتے ہاتھ باندھ کر. والانس، انسان بھی ہوتے. جنات قابو آ گئے تو انسان کی کیا مجال ہے؟ والانس، انسان بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. والطیر، پرندے جھک کے کھڑے ہوتے سلمان علیہ السلام کے سامنے. فہم یوزعون، ان سب کے اوپر سلمان علیہ السلام کو دسترس دے دی گئی تھی. حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، ایک دفعہ سلمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ایک آگی نمل، چیونٹی جس کے نام پہ سورت کا نام ہے، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام ایک علاقے سے گزرے تھے، اس جگہ سے گزرتے ہوئے جو ہے نا ایک نیچے چھوٹی سی چیونٹیوں کی بل تھی. حتیٰ اذا اتا علی واد النمل، ایک دفعہ وہ اس چیونٹیوں کے بل کے اوپر سے سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے. قالت نملتن، جب چیونٹیوں نے سلمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلمان تمہیں کچل نہ دے، وجنودہ، اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہ چلے تم کچلی جاؤ گی. ان کو کیا پتہ چلنا ہے؟ آپ چل پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چونٹیاں کچل کے جا رہے ہوتے ہیں. وہم لا یشعرون، اب سلمان علیہ السلام کو ان کی آواز بھی سنائی دی، ان کا اس کا مطلب بھی پتہ تھا کیا بات کر رہی ہیں. فتبسم، سلمان علیہ السلام نے جب یہ چیونٹیوں کی جو نظر بھی نہیں آتی آنکھ سے، ان کی بلوں کے اندر وہ جب باہر پھر رہی ہوں گی، جو ان کی بات تھی اللہ نے ان کو سمجھا دی. سلمان علیہ السلام ان کی یہ مکالمہ سن کے کیا ہوا؟ فتبسم، ہنسنے لگے. ضاحکا من قولها، اس کے قول پر. وقال ربی، کیا کہا؟ تکبر کیا؟ نہیں. وقال ربی، اپنے اللہ کا شکر ادا کیا. ربی اوزعنی، اے اللہ تو نے میرے پہ اتنا احسان کیا ہے. ربی اوزعنی، مجھے تو
مجھے ایسا بنا دے ان اشکر نعمتک اللتی کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، انعمت علی جو تو نے میرے پہ اتنی نعمتیں نازل کی، مجھے ایسا بنا دے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، وعلی والدی اور جو تو نے نعمتیں میرے آبا و اجداد پہ نازل کی، اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پہ اور میرے باپ دادا پہ جو تو نے اتنی نعمتیں نازل کی میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اپنی نعمتوں پہ نہیں، اپنے آبا و اجداد کی نعمتوں پہ بھی۔ وَأَنْ آمَلَ صالحہ، اے اللہ نبی ہیں دعا مانگ رہے اللہ سے، وَأَنْ آمَلَ صالحہ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں، ترضاہ تو میرے سے راضی ہو جا، وادخلنی مجھے داخل کر دے برحمتی کا اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ وقت کے نبی ہیں، سلطنت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے انسانوں پہ، جنات پر، حشرات پر، اس کے باوجود اتنی عاجزی سے اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، مجھے نیکی کرنے والا بنا، اور میرا شمار اپنے مقربین میں جو ہے نا وہ شامل فرما مجھے۔ تو یہ نبی جو ہیں یہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ایسی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ کافر اور یہ ملحد میتھیس ٹائپ لوگ نا اس کے اوپر بڑا ایک عرصے تک نا وہ کمنٹ کرتے تھے اور کہتے یہ کیا باتیں ہیں قرآن کے اندر، یہ تو فیری ٹیلز ہیں، کبھی کوئی چونٹی بھی بات کر سکتی ہے، یہ کیا قرآن باتیں کر رہا ہے؟ کبھی کوئی چونٹی بھی سنا آپ نے بات کر سکتی ہے؟ عقل میں آتی ہے آپ کے بات؟ چونٹیاں بات کریں، عقل کے دشمن ہے نا، جب تک ان کو سائنس کے فارمولاز کے ذریعے سے چیز نہیں سمجھ آئے گی تب تک یہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ ہاں آئنسٹائن کہہ دے گا پھر مان لیں گے، اللہ کہے گا پھر نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے پھر نہیں مانیں گے، ہاں نیوٹن کہے گا تو پھر کہیں گے جی جی پھر ہم مانتے ہیں اللہ۔ تو یہ جو چونٹیاں ہیں اب لیٹسٹ ان کے اوپر 10 15 20 سال پہلے یہ پوری ایک اسٹڈی ہوئی ہے، جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا ان کی کمیونٹی انسانوں سے سب سے زیادہ ملتی ہے، جس طرح سے انسانوں کی پوری کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی پوری کمیونٹی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے پورے ریزیڈینشل بلاکس ہوتے ہیں، اس میں مارکیٹس ہوتی ہیں، اس میں پبلک پلیسز ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں آپس میں، اور ان کے جو ہے نا وہ آپس کے اندر بارٹر ٹریڈ بھی کرتی ہیں، یہ ٹریڈ بھی کرتی ہیں، تجارت بھی کرتی ہیں، اور یہ آپس میں اتنا کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں پہ ایک کوئی گر جائے میٹھا، ایک چونٹی پہلے آتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں پوری چونٹیوں جو ہے نا اس کو لائن لگ جاتی ہے، وہ یار تم سوچو تو صحیح کرنے والا کون ہے۔ وہ چونٹی جو ہے نا ان کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ آگے 2 چھوٹے چھوٹے اینٹناز لگے ہوتے ہیں، وہ اینٹناز کے ذریعے سے سگنل بھیجتی ہے اپنی نا کمیونٹی کو کہ یہاں پہ کوئی کھانے کی چیز ہے، مل کے کھاتی ہیں وہ نا، اکیلی نہیں کھاتی۔ دیکھیں چونٹی بھی مل کے کھاتی ہے، اور ہمیں کوئی خیر مل جائے تو ہم کہتے ہیں بس ہم جو ہے نا بس اس کو اکیلے اکیلے کھا لیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو چونٹیاں نا ان کی کمیونٹی بلڈنگ بہت اسٹرانگ ہے اور انسانوں کی طرح کی ہے، اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ، اور جانور کرتے ہیں کمیونیکیٹ آپس میں، ہمیں ان کی نہیں سمجھ آتی۔ تو قرآن نے تو بہت پہلے کہا تھا، اور یہ جو ہے نا یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو قرآن نے وہ چیزیں بتا دیں جو اب آ کے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلمان علیہ السلام نے یہ چیونٹیوں کا واقعہ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلمان علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا وہ پرندوں کی طرف دیکھا، طرح طرح کے پرندے، طوطا، عقاب، چڑیا، کوا، سارے جو ہے نا وہ سلمان علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ جب نظر دوڑائی ان پرندوں کی طرف، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، فقال کہنے لگے سلیمان علیہ السلام مالی کیا ہوا مجھے، لا ار الہدہد، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ہدہد کہاں پہ ہے؟ ہدہد بڑا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت سا نا، ہدہد، مالی لا ار الہدہد ام کان من الغائبین، لگتا ہے وہ غائب ہے۔ سلمان علیہ السلام پوری اٹینڈنس لیتے تھے اپنی ساری مخلوق کی، پتہ چلا کہ اٹینڈنس بھی لینی چاہیے ایک ذمہ دار کو، کہ بندے ٹائم پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، سارے حاضر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو سلمان علیہ السلام جب اٹینڈنس لے رہے تھے اپنی ساری رایا کی، پرندوں کی بھی اٹینڈنس لی جا رہی تھی، اور اتنا اسٹرانگ اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم تھا کہ وہ ایک ہدہد غائب تھی، اس کا پتہ چل گیا۔ یعنی کہ ذمہ دار ہوتا ہے نا جو ان سے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ الرٹ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی رایا کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے ناک چلے کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اٹینڈنس لی تو پتہ چل گیا ہدہد غائب ہے، لأعذبن، اور کیا کہا، لأعذبنہ، اگر یہ نہ آئی ہدہد، لأعذبنہ، I will punish him، میں اس کو پنش کروں گا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، چھوٹی موٹی پنشمنٹ نہیں دوں گا، ہیوی پنشمنٹ دوں گا۔
عذابًا شدیدا او یا ممکن ہے لأذبحنہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہ میرے پاس کوئی معقول عذر لے کر آئے۔ پتہ چلا کہ لوگوں کے عذر کو بھی قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے انویسٹیگیشن بھی کی، وہ یہ بھی تھریٹ بھی کیا کہ اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہوگا تو اس کو میں ذبح کر کے کھا جاؤں گا، اگر جو ہے نا اس کے پاس کوئی معقول عذر ہوا تو پھر میں اس کے عذر کو قبول کر لوں گا۔ فمکث غیر بھائی تھوڑی دیر گزری تھی، وہ ہدہد جو تھی وہ ہامتی کامتی اڑتی ہوئی جو ہے نا سلمان علیہ السلام کے سامنے کے لینڈ ہوئی، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اے بادشاہ سلامت میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر آئی ہوں جو خبر آپ تک کسی نے نہیں پہنچائی۔ یہ جو ہے نا انٹیلیجنس آفیسر تھا سلمان علیہ السلام کا، اور وہ کیا خبر تھی؟ انی وجدت امرأۃ، اب دیکھیں ان کی جو ہے نا آپ خیر خواہی دیکھیں، یہ ہدہد کا کلام ہے، کیا کلام ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، انی وجدت امرأۃ تملکہم، جو ملکہ ہے، چیف منسٹر پنجاب، تملکہم جو بادشاہ ہے، مالک ہے ایک نا وہ علاقے کی، وَأُوتِيَتْ من كُلِّ شَيْءٍ، اس کی بڑی لمبی چوڑی حکومت ہے، بڑا کچھ اس کو دیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور یہ نہیں اس کا ایک بڑا زبردست بوئنگ جہاز بھی نہیں آنے لیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کا بڑا زبردست تخت بھی ہے ملکہ بلقیس کا۔ پوری جو ہے نا انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کرے سلمان علیہ السلام کو، یہ کون تھی ملکہ بلقیس؟ یہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سلمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر ہی اس نے ایک الگ سے حکومت بنائی ہوئی تھی، تو یہ بلقیس کا جو حکومت اس نے قائم کی ہوئی تھی، حکومت کے اندر حکومت بنائی ہوئی تھی، تو سلمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر دی آ کے ہدہد نے۔ ایک اس کا جرم یہ تھا بلقیس کا، دوسرا جرم کیا تھا؟ وجدتھا، وہ ہدہد کہنے لگی، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، بادشاہ سلامت میں نے پایا اس کی قوم کو وہ سجدہ کر رہے تھے شمس کو، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس عمل کو مزین کر دیا تھا، فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلٍ، اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدہد کی فکر دیکھیں آپ، ہدہد جو ہے نا فکر کر رہی ہے کہ کیسے ظالم ہو چکے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ دیکھیں اللہ کی شان، ایک ہدہد نے جب فکر کی، غم کیا دعوت کا، تو اللہ نے اس ہدہد کو قرآن کے اندر شامل کر دیا۔ جب ایک چیونٹی نے خیر خواہی کی اپنی باقی چیونٹیوں کی، تو اللہ نے اس خیر خواہی کو قرآن میں نقل کر دیا۔ انسان کو خیر خواہی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، اور فکر کرنی چاہیے، یہ غم ہونا چاہیے کہ لوگ کیوں گناہ کر رہے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم یہ سودی عمارتیں دیکھتے ہیں، ہمارے سینے پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، ہمارے ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا، ہم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اس سے، ہم کہتے ہیں کہ بس لکم دینکم ولی دین، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کے رائٹ لیفٹ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا فرق ہی کچھ نہیں پڑتا۔ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے جو ہے نا وہ تسبیحات، اپنے جو ہے نا نمازیں، یہ ایک طرف ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کا پوچھا جائے گا آپ سے۔ یہ ہدہد جو تھی یہ فکر مند تھی معاشرے کے بارے میں۔ اللہ یسجدوا للہ، سجدہ نہ کرو کسی کو مگر ایک اکیلے اللہ کو۔ وہ کون ہے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے الخبء فی السماوات، چھپی ہوئی باتوں کو آسمان اور زمین میں، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے۔ یہ ہدہد کہہ رہی ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی بڑے عرش کا مالک ہے، وہی، اس کا کیا عرش ہے، وہ اصل عرش کا مالک ہے۔ آیت سجدہ کر لیجئے گا۔ اب یہ بات جب سلمان علیہ السلام کو پتہ چلی، پکی خبر ہے نئی خبر ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی سلمان علیہ السلام۔ دیکھیں یہ بھی ایک ذمہ دار کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنی اور دوسرا اس جو ہے نا فوراً ہی ایکشن سٹارٹ لے لیا۔ وہ کہنے لگے قالا، اب سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہدہد کو، قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اے ہدہد میں دیکھوں گا کہ تو یہ سچی خبر لے کر آ رہا ہے، سچی نیوز بریک کر رہا ہے، یہ جھوٹی نیوز بریک کر رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، اگر تو سچا ہے تو یہ خط میری طرف سے لے کر جا، ھذا
فَأَلْقِيهِ إِلَيْهِمْ، تو یہ ڈال دے خط ان کے پاس، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، اور ایک سائڈ پہ رک کے تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہر اور دیکھ وہ اس خط کے ساتھ کیا جو ہے نا معاملہ کرتے ہیں۔ سلمان علیہ السلام نے خط لکھا، اس پہ کیا مضمون تھا ابھی آ جائے گا، اور وہ ہدہد کو پکڑایا۔ وہ ہدہد جو تھا سلمان علیہ السلام کا جو ہے نا پوسٹل سروس کا کام بھی کرتا تھا، تو وہ ڈاک لے کے پہنچا مل کے بلقیس کے پاس، وہ خط بلقیس کے سامنے اس کے دامن میں پھینکا، اور وہ سائڈ پہ اڑ کے بیٹھ کے آبزرو کر رہا تھا بلقیس کیا کرتی ہے۔ آگے دیکھیں، قالت یا ایھا الملا، بلقیس نے وہ خط کھولا پڑھا، یا ایھا الملا، اپنے جو گورنر سے اس سے کہنے لگی، یا ایھا الملا، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف بھیجا گیا ہے ایک بڑا باوقار خط، انہ من سلیمان، کس کی طرف سے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ کیا مضمون ہے اس کا؟ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ آگے کتنا لمبا خط تھا، کتنا لمبا خط تھا، اور اس میں کتنے جو ہے نا وہ صفحات تھے، کتنی لائنیں تھیں؟ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، یہ پورا خط تھا، ختم ہو گیا، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ سلمان علیہ السلام نے کہا کلیئر شارٹ انسٹرکشن، یہ ایک کوالٹی ہے جو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو لیڈرز اور ذمہ دار ہیں۔ اللہ شارٹ پریسائز کلیئر انسٹرکشنز دیں، اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف اللہ تعالی میری نافرمانی مت کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان ہو کر میرے پاس فوراً پہنچو۔ یہ ایک سینٹنس کے اندر پورا میسج سلمان علیہ السلام نے ڈیلیور کر دیا۔ بلقیس پریشان ہوئی، عورت جلدی نا گھبرا بھی جاتی ہے نا۔ قالت یا ایھا الملا، اے سردارو مجھے بتاؤ، افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ پوری کیبنٹ کی میٹنگ کال ہوئی بلقیس کی، کیا کیا جائے اس خط کے بارے میں۔ سلمان علیہ السلام کو تو جانتے تھے سارے۔ قالت یا ایھا الملا افتونی فی امری، مجھے بتاؤ اس معاملے کے بارے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ میں تم سے مشورہ نہ کر لوں، میں تم سے مشورے کے بعد فیصلہ کرتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے مشورے کو کرنا چاہیے۔ یہ بلقیس کی جو گورنمنٹ تھی، بے شک باطل گورنمنٹ تھی، لیکن وہ بھی اس گورنمنٹ کو مشورے کے ساتھ چلاتی تھی، ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی۔ قالوا نحن اوت، وہ آگے سے جو آرمی آفیسر سے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھا ہوا تھا، سی ڈی ایف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت، اے ملکہ سلامت، نحن اولو قوہ، ہم بڑی قوت والے ہیں، اٹامک پاور ہیں، وی ہیو آل دا ریسورسز، وی ہیو اے ملٹری آف 6 لاکھ، جو ہے نا وہ جو ہے نا نوجوان ہیں ہمارے پاس 6 لاکھ، مرنے کٹنے کے لیے تیار ہیں، اولو بأسن، ہم بڑے جنگجو بھی ہیں، والامر الیکی، لیکن فیصلہ ڈیسیژن از ان یور ہینڈ، آپ فیصلہ کریں، فانظری ماذا تأمرون، ہمیں حکم کریں، جو حکم دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ قالت، وہ بلقیس کہنے لگی، ان الملوک، بلقیس سمجھدار تھی بہت نا، اور بہت سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا ان الملوک، جب بادشاہ داخل ہو جاتے ہیں، اذا دخلوا قریۃ، کسی بستی میں، افسدوہا، تو وہاں پہ فساد مچاتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، اور وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح سے بادشاہ کیا کرتے ہیں، وانی مرسلۃ الیہم، میں بھیجوں گی سلمان کی طرف، الیہم بہدیہ، کوئی ہدیہ، میں کوئی ہدیہ شدیہ کوئی گفٹ بھیجتی ہوں سلمان علیہ السلام کی طرف، فنظری فناظرۃ بما یرجع المرسلین، دیکھوں گی وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں میرے قاصد کو۔ بلقیس نے ایک بڑا زبردست وی آئی پی شاہی ہدیہ تیار کیا سلمان علیہ السلام کے لیے، اور وہ ایک قاصد روانہ کیا، وہ سلمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدیہ لمبا چوڑا لے کے پہنچا۔ جب سلمان علیہ السلام کے سامنے وہ ہدیہ رکھا گیا، فلما جاء سلیمان قال، تو کہنے لگے یہ وہ توشہ خانہ کی طرح جو ہے نا خود نہیں آدھی قیمت دے کے اپنے پاس رکھ لیا۔ سلمان علیہ السلام کہنے لگے قال فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، تم مجھے مال سے ورگلا رہے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اللہ نے وہ دی ہے جس کا تمہیں جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں ہے، بل انتم بہدیکم تفرحون، تم اس ہدیے کو لو اور تم اس سے خوش ہو، میں اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اور آگے پیغام دے دی ارجع الیہم،
تم لوٹو اس کے پاس، بلقیس کے پاس، یہ ہدیہ لے کر واپس، ارجع الیہم، اور اس کو میرا میسج دے دو کلیئر، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، میں ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں بلقیس کے اوپر جس کی وہ تاب نہیں لا سکے گی، جس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور میں نکالوں گا ان کو وہاں سے، مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ذلیل اور رسوا کر کے، اور انہیں وہاں پہ میرے ماتحت ہونا پڑے گا۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأ، اب سلمان علیہ السلام اپنی جو کیبنٹ تھی اس سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے یا ایھا الملا، اے میرے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا بلقیس کا بڑا عالی شان ایک عرش تھا، تخت تھا ملکہ بلقیس کا۔ یہ کہاں پہ تھی ملکہ بلقیس؟ میں نے واضح نہیں کیا، قوم سبا، قوم سبا یمن کے اندر جو ہے نا ایک قوم تھی سبا، قوم سبا، جس کا کہ 22ویں پارے کے اندر بھی آ رہا ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا وہ ملکہ تھی قوم سبا کی۔ تو اب جب وہ کاستے چلا گیا، سلمان علیہ السلام نے کہا اپنے جو ہے نا سرداروں سے، یا ایھا الملا، کون ہے تم میں سے ایسا، یاتینی بعرشھا، جو لے کر آئے میرے پاس ملکہ بلقیس کا عرش، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے، اس کا عرش کون تم میں سے پہلے میرے پاس لے کر آ سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، جنات بھی تھے سامنے، تو ایک بڑا طاقتور جن اٹھا، عفریت کہتے ہیں مضبوط جن اٹھا، وہ کہنے لگا دیو ہیکل قسم کا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان یہ عرش میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ یہ مجلس برخاست کریں گے، یہ عرش میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، وانی علیہ لقوی امین، میں اس کے اوپر قادر ہوں، قوی بھی ہوں، طاقت ہے میرے پاس، اور میں امانت دار بھی ہوں، میں اس میں کوئی جو ہے نا جو ہے نا کوئی خیانت نہیں کروں گا اس میں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، اس میں سے ایک ایسا، اس مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، دین کا علم تھا، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے کی مقدار میں وہ عرش آپ کے پاس یہاں پہ پیش کر دوں گا۔ فلما رآہ، یہ کون تھا؟ کتاب مفسرین نے لکھا یہ سلیمان علیہ السلام تھے خود، اللہ نے سلمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، وہ عفریت جو سب سے تگڑا جن تھا وہ کہنے لگا کہ میں اتنی دیر میں لے کے آؤں گا جتنی دیر میں یہ مجلس برخاست نہیں ہوتی ہے۔ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے پلک جھپکنے کے اندر اللہ کے امر سے یہاں پہ اس کے عرش کو لے آؤں گا۔ گویا ایسے ہی تھا کہ جو ہے نا وائٹ ہاؤس کی جو ٹیبل جس کے اوپر اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ صاحب بیٹھتے ہوتے ہیں، وہ ٹیبل ہی کسی دن غائب ہو جائے وہاں سے، تو ایک پلک جھپکنے کے اندر سلمان علیہ السلام نے وہ اس کا ملکہ بلقیس کا عرش جو تھا اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب وہ عرش ان کے سامنے آ گیا، قال ھذا من فضل ربی، میں نے بڑا تیر مارا، بڑا کمال کیا؟ نہیں، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے پہ، لیبلونی، کیوں ہے فضل میرے پہ؟ جتنا بڑا اللہ کی رحمت، جتنا بڑا فضل، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے مجھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ ومن شکرا، جو شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسی، تو اس کے شکر کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا۔ ومن کفر، جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب غنی ہے اور بہت کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عرش کے اندر کچھ رد و بدل کر دی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بلقیس جو میرے پاس آئے گی وہ اس کو پہچان سکتی ہے کہ نہیں۔ فلما جاءت، اب بلقیس وہاں سے قوم سبا سے بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فلما جاءت، جب وہ آئی، قیلا، تو سے اس کو وہ عرش دکھایا گیا اور کہا گیا اھاکذا عرشک، کیا ایسا عرش ہے تیرا بلقیس؟ سنا ہے تیرے عرش کی بہت تعریفیں سنی ہے میں نے، کیا تیرا عرش بھی ایسا ہی ہے؟ حالانکہ اسی کا عرش تھا۔ تو وہ کہنے لگی قالت کأنہ ہو، مجھے تو لگتا ہے وہی عرش ہے جس کے اوپر میں بیٹھتی ہوں۔ قالت کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین،
اس سے پہلے اللہ نے اس کو علم دے دیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھی۔ وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، اس کو روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، کس نے؟ اس کی قوم والوں نے، کیونکہ قوم والے مشرک تھے، اس وجہ سے یہ بلقیس بھی مذہب اپنا تبدیل نہیں کر رہی تھی، لیکن سلمان علیہ السلام سے ملی، جب ان کے بارے میں سنا تو ان پہ ایمان لے آئی۔ انہا کانت من قوم کافرین، میری جو قوم تھی وہ کافر تھی۔ قیل لها ادخل السر، سلمان علیہ السلام نے بلقیس کے استقبال کیا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں اگر سلمان علیہ السلام محرم نہیں تھے اس کا استقبال کر رہے ہیں، بھائی وہ شریعت اور تھی، اس شریعت کے اندر گنجائش ہوگی۔ قیل لها ادخل، اور ممکن ہے سلمان علیہ السلام مطلب کہ شریعت کے بارے میں ہمیں تو نہیں وضاحت ہے نا کہ اس میں کیا احکامات تھے۔ قیل لها ادخل السرح، سلمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ داخل ہو جا اس محل کے اندر، اس کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، اس کو محل کے اندر، سلمان علیہ السلام کے محل کے اندر داخل کیا گیا، جو کیسا تھا؟ فلما رآہ حسبته لجة وکشفت عن ساقیها، جب وہ بالکل اس کی انٹرس پہ پہنچی تو اس نے سمجھا کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، اس نے اپنے پونچوں کے کپڑے کو اٹھایا تاکہ میں پانی سے گزر کے محل میں داخل ہوں۔ سلمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ محل ہے جو شیشے سے تراشا گیا ہے، شیش محل تھا۔ من قواریر قالت ربی انی ظلمت نفسی، جب وہ بلقیس نے یہ محل دیکھا سلمان علیہ السلام کا، اس موقع پہ وہ بول اٹھی قالت ربی، اے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ کہ میں شرک کرتی رہی، واسلمت مع سلیمان، اب میں اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں سلمان علیہ السلام کے، للہ رب العالمین، اور اس اللہ کے جو میرا اور سلمان کا رب ہے، بس کہ اللہ اپنے جو ہے نا، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرتی ہوں۔ یہ جملہ سے کیوں بولا؟ مفسرین اس پہ لکھا کہ جس طرح سے اس کو نظر ہی آ رہا تھا کہ شیشہ ہے، پانی ہے، لیکن اصل میں پانی نیچے تھا، اوپر شیشہ تھا۔ یہ ظاہر کی آنکھ سے اس کو پانی نظر آ رہا تھا، لیکن اصل میں پانی نہیں تھا، شیشہ تھا، جس کو وہ جو ہے نا وہ پانی سمجھ رہی تھی۔ اسی طرح سے جس ماحول کے اندر وہ تھی، اس میں وہ غیر اللہوں کو، سورج کو جس کو نظر آ رہا تھا، اس کو اپنا معبود سمجھ رہی تھی۔ اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھے جو نظر آ رہا تھا میں اس کو خدا سمجھ رہی تھی، خدا تو وہ نہیں تھا جس کی میں عبادت کر رہی تھی۔ تو اس موقع پہ اس کو ریئلائز ہوا کہ میں تو اتنی فسق اور فجور اور غفلت کے اندر تھی، تو اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اس کے بعد جی سلمان علیہ السلام کا واقعہ پہ مکمل ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم سمود کے اوپر، ان اعبدوا اللہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ کیا کہنے لگے اپنی قوم کو کہ عبادت کرو اللہ کی، لیکن ایک فریق اٹھا اور وہ ان سے جھگڑنے لگا۔ قال یا قوم، وہ کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم اللہ سے خیر کو چھوڑ کر برائی کیوں مانگ رہے ہو، اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ یہ ساری جو ہمارے پہ نحوست ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے، اور آپ کے یہ جو آپ کے اوپر جو ایمان لے آئے ہیں، یہ جو دین کے اوپر آ چکے ہیں، ان کی وجہ سے نحوست ہمارے پہ مسلط ہوئی ہے، کیونکہ ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ معیشت کیوں تنگ ہوئی تھی ان کی؟ اپنے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قال طائرکم عند اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ جو نحوست ہے یہ تمہارے اپنے بد عمالیوں کا نتیجہ ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، تم وہ قوم ہو جس کو اللہ آزما رہا ہے۔ وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، اس قوم کے اندر 9 رہطن شخص تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچایا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ 9 بڑے بڑے سردار پولیٹیشین تھے جو ہے نا اپنی قوم کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، جنہوں نے قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون ومکروا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ایسی تدبیر کی جس قوم کو شعور بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو اللہ نے ان کا کیا حال کیا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہلاک کر دیا ان کو، ان کی قوم کو، سب کے سب۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ان کے محلات ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، نجات دی اللہ نے ایمان والوں کو اور جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ ولوطا، لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، تم ایسی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، انتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، تم کیا فسق اور فجور کے اندر پڑے ہوئے ہو۔
اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں سے اپنی شہوت کو دور کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے؟ بل انتم قوم تجہلون، تم وہ قوم ہو جو جاہل ہو چکے ہو۔ فما کان جواب قومی، ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ الا ان قالوا اخرجوا، نکالو آل لوط من قریتکم، اس لوط کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بڑا آیا جو ہے نا یہ پاک باز ہمارے اندر۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوئی کیونکہ ان کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے ان کے اوپر ایسے پتھر جو ہے نا پتھروں کی بارش کی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو اس جو ہے نا اس بارش نے جو پتھروں کی تھی اس نے کیا انجام کیا ان لوگوں کا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کی سلامتی ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، یعنی اللہ کے نبی۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جس کے ساتھ یہ اللہ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بہتر ہیں۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔